السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمد رمضان ہے، پھر آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، آمد رمضان ہے، پھر آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، پھر آمد رمضان ہے۔ یا خدا ہم معاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم معاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے، آمد رمضان ہے، پھر آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، پھر آمد رمضان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤ رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤ رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں دلنا حق تعالی، تجھ میں دلنا حق تعالی نے کیا قرآن ہے، آمد رمضان ہے، پھر آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، پھر آمد رمضان ہے، ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے، آمد رمضان ہے، پھر آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، پھر آمد رمضان ہے، مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مومنوں کی تو ہے جان، مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، بخشش کا لایا سامان، مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، روز رحمت ہے خدا کی، میم سے ہے مغفرت، روز رحمت ہے خدا کی، میم سے ہے مغفرت، زود دیتا ہے ضمانت، الف سے الفت بابرکت، نون سے نور الہی قلب کو روشن کرے، قید میں پہنچا شیطان، مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، رزق مومن کا بڑھاتا، نعمتیں ہمراہ لاتا، رزق مومن کا بڑھاتا، نعمتیں ہمراہ لاتا، تو گناہوں کو جلاتا، ایک پر 70 دلاتا، عشر رحمت پلاتا، مغفرت کی بارشیں، پھر جہنم سے امان، مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، روزہ اور قرآن شفاعت حشر میں فرمائیں گے، روزہ اور قرآن شفاعت حشر میں فرمائیں گے، نار دوزخ سے بچا کر خلد میں لے جائیں
رمضان مرحبا ماہ رمضان مرحبا ماہ رمضان ہے تراویح اور تساوی سے مزید خوب تر ہے تراویح اور تساوی سے مزید خوب تر سحر و افطاری کی برکت پا رہا ہے ہر بشر دولت تقواس سب کا دولت تقواس سب کا ہو گیا تازہ ایمان بولے خوش ہو کر رضوان مرحبا ماہ رمضان 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 بخشش کا لایا سامان مرحبا ماہ رمضان جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم گنہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، یا خدا تو نے عطا کر دیا پھر رمضان ہے، یا خدا تو نے عطا کر دیا پھر رمضان ہے۔ حاضرین، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر، کروڑ ہا کروڑ احسان ہے کہ ہمیں پھر ایک بار رمضان المبارک کی بہاریں نصیب ہوئی ہے۔ رمضان المبارک کا خوبصورت مہینہ آ گیا ہے اور وہ اپنے اور ہمارے دامن میں رحمتیں اور مغفرت ہمیشہ ساتھ لے کر آتا ہے، جس کا کوئی ہمیں اندازہ بھی نہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان المبارک میں کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضانی ہو۔ انشاءاللہ آج ہم رمضان المبارک کی کیا عظمتیں اور فضیلتیں ہیں اور اس کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے اور رمضان المبارک کا مقدس اور محترم مہینہ ہمیں کس طرح گزارنا چاہیے وہ سنیں گے اور انشاءاللہ تعالی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی کے متعلق ایک قصہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر پر تھے۔ ایک جگہ ٹھہرا اور کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا۔ اتنے میں ایک چرواہا آیا۔ آپ نے فرمایا آئیے دسترخوان سے کچھ لیجیے۔ اس نے کہا کہ میرا روزہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیا تم اس سخت گرمی میں نفل روزہ رکھتے ہو جبکہ تم ان پہاڑیوں میں بکریاں چرا رہے ہو؟ غلام نے فرمایا کہ اللہ پاک کی قسم میں یہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ گزرے ہوئے دنوں کی تلافی کروں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی پرہیزگاری کا امتحان لینے کے ارادے سے فرمایا کیا تم ان بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں بیچو گے؟ ہم اس کی قیمت اور گوشت بھی تمہیں دیں گے تاکہ تم اس سے افطار و روزہ کر سکو۔ اس نے جواب دیا کہ یہ بکریاں میری نہیں میرے مالک کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا امتحان لینے کے ارادے سے فرمایا کہ اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا ان میں سے ایک کو لے گیا ہے۔ تو غلام نے جواب دیا کیا پھر اللہ پاک کیا ہے؟ یعنی اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ حقیقت جانتا ہے اور اس پر میری پکڑ فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متاثر ہوئے۔ جب آپ واپس مدینہ تشریف لائے تو اس چرواہے کے مالک سے وہ چرواہا غلام اور ساری بکریاں خرید لی اور چرواہے کو آزاد کر دیا اور ساری بکریاں اسے تحفے میں دے دی۔ سبحان اللہ، مانگ لو گڑ گڑا کر خدا سے بھی مغفرت سستی ہے، مانگ لو گڑ گڑا کر خدا سے ابھی مغفرت سستی ہے۔ کہتے ہیں کہ رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے، کہتے ہیں کہ رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے۔ حاضرین، آپ نے سنا کہ اس نیک چرواہے کا اللہ پاک پر یقین کتنا مضبوط ہے۔ کاش ہمارا بھی یہ ذہن بن جائے، کاش اگر ہمیں شیطان رب کریم کی نافرمانی والے کاموں پر اکسائے تو ہم بھی اس یقین کے ساتھ رب کریم کی نافرمانی والے کاموں سے رک جاتے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور اس قصے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے روزہ رکھنے کا اس قدر ذوق و شوق رکھتے تھے کہ سخت گرمی کے دنوں میں بھی رب کریم کا قرب حاصل کرنے کے لیے نفل روزہ نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ محترم سامعین، اس لیے ہمیں خاص طور پر یہ درس حاصل کرنا چاہیے کہ بغیر کسی عرض و شاعری کے رمضان المبارک کے روزے نہیں رہتے، یا پھر شروع کے چند روزے رکھتے ہیں اور باقی کے چھوڑ دیتے ہیں، اور رمضان جیسے بابرکت مہینے میں نیکی والے کاموں اور عبادتوں سے جی چھڑاتے ہیں۔ اللہ پاک کا فرمان ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔
صدق اللہ العظیم۔ حاضرین، میں نے ابھی جس آیت مقدس کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلوں کی روشنی باتوں پر مشتمل ہے، تو تم میں سے کوئی یہ مہینہ پاؤ تو اس کے روزے رکھو۔ حاضرین، اس آیت مقدس میں اللہ کریم نے ایک اور رمضان المبارک کی خصوصیات بیان ارشاد فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم نازل کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے روزے رہنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یاد رہے، توحید و رسالت کا اقرار کرنے والے اور تمام دین کی ضروریات بات پر کرنے والے دین پہ ایمان لانے کے بعد جیسے ہر مسلمان مرد اور عورت عاقل و بالغ پر فرض ہے، اے کاش رمضان المبارک کے مبارک لمحات میں ہمیں خوب عبادت اور ذوق و شوق کے ساتھ گزارنا اور رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کرنا نصیب ہو جائے، آمین۔ اب میں اپنی تقریر کو ان اشعار کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتے ہیں، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتے ہیں، پڑھنے کو قرآن دیتے ہیں، پڑھنے کو قرآن دیتے ہیں، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گنہگاروں کو رمضان دیتے ہیں، تحفے میں گنہگاروں کو رمضان دیتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔